میں یہ نہیں کہتا کہ تم شہاب کے ساتھ نہ چلو، اس کا استقبال نہ کرو، اس کے ساتھ میں اس کی حوصلہ افزائی نہ کرو، آپ اس عمل کو بھی کرو، لیکن میرے عزیزو یہ عمل آپ کا اس وقت قبول ہوگا، شہاب کے ساتھ چلنا آپ کا اس وقت قبول ہوگا، اس وقت آپ کو اس کا اجر ملے گا جب آپ چند قدم چل کر کے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، 10 قدم چل کر کے آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، آپ شہاب کے ساتھ میں 10 کلومیٹر چلنے کے لیے تیار ہو، لیکن آپ نماز پڑھنے کے لیے 10 قدم چل کر آنے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ شہاب کے ساتھ میں 5 کلومیٹر چلنے کے لیے تیار ہو، لیکن آپ اپنی ماں کی بات سننے کے لیے، آپ اپنے باپ کی بات کو سننے کے لیے چند قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میرے عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے صوبے کیرلا سے ایک نوجوان چلا ہے کہ جس کا نام شہاب ہے، سفر کا اس نے ارادہ کیا ہے اور پیدل وہ سفر کر رہا ہے، ارادہ اس نے کہاں کا کیا ہے؟ مکہ مکرمہ پہنچنے کا۔ 2023 میں جو حج ہوگا وہ وہاں جا کر کے شامل ہوگا، کعبے کا طواف کرے گا اور دیگر ارکان کو ادا کرے گا۔ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر طے بھی کر چکا ہے۔ چلنا کتنا ہے؟ 8000 کلومیٹر سے زائد کا وہ سفر کرے گا، اور میرے عزیزو اتنا سفر مکمل کرنے میں تقریباً اسے 1 سال کا طویل عرصہ لگے گا۔ ابھی وہ سفر کر رہا ہے، لیکن میرے عزیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نہ جانے کس کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے اس شخص کی، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کہ وہ کس ارادے سے جا رہا ہے، لیکن ہم یہ دعا کریں گے کہ اس کا ارادہ نیک ہی ہو، کیونکہ جب اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اتنی محنت وہ شخص کر رہا ہے، اتنی مشقتوں کے بعد میں وہ اب تک یہاں پہنچا ہے اور ابھی کافی لمبا سفر باقی ہے، تو ارادہ نیک ہی ہونا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن وہ شخص جہاں بھی جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے عزیزو، اس کے استقبال کے لیے ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، اس کے استقبال کے لیے مرد بھی آ رہے ہیں، اس کے استقبال کے لیے عورتیں بھی آ رہی ہیں، اس کے استقبال کے لیے بچے بھی موجود ہیں، اس کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں، کوئی اس سے مصافحہ کر رہا ہے، کوئی اس کے راستے میں پھول بچھا رہا ہے، اور زیادہ تر تعداد اس کے استقبال میں اگر کسی کی نظر آ رہی ہے تو وہ نوجوان ہے، مسلم معاشرے کے نوجوان ہے۔ اب یہ بتایا گیا کہ وہ اس مقصد سے نکلا ہے، پوچھا گیا کہ پیدل ہی کیوں جایا جا رہا ہے؟ سواری سے جا سکتے تھے، فلائٹ سے جا سکتے تھے، سائیکل سے چلے جاتے، آپ نے سنا ہوگا اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اب تک سائیکل سے بھی حج کیا ہے، حج کے لیے وہ گئے ہیں سائیکل سے سفر کر کے، کتنے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جو پیدل بھی گئے ہیں، بزرگان دین صحابہ کرام نے پیدل حج فرمایا ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ بھی پیدل حج کے لیے نکلے تھے، لیکن چند قدم چلتے اور شکرانے کے طور پر آپ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 12 سال لگے تھے مکہ مکرمہ پہنچنے میں۔ ایک پیدل چلنا یہ بھی تھا، ایک حج کے لیے جانا یہ بھی تھا۔ میرے عزیزو یہ بندہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ نمازوں کی پابندی بھی کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں پیدل جایا جا رہا ہے تو یہی جواب ملا کہ اس لیے پیدل جا رہا ہوں، اس لیے میں نے اتنے لمبے سفر کو پیدل کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ تاکہ ہمارے نوجوان اس سے کچھ حاصل کریں کہ جب میں اتنی دور پیدل چل سکتا ہوں تو کیا آپ اپنے گھر سے چند قدم دور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا جتھا اس کے ساتھ میں ہے، جہاں بھی وہ شخص جاتا ہے، جہاں بھی وہ نوجوان جاتا ہے، جس راستے سے وہ نوجوان گزرتا ہے، جس کو معلوم ہوتا ہے وہ اس کے استقبال کے لیے اور اس کے ساتھ میں پیدل چلنے کے لیے
اس کے ساتھ میں پیدل چلنے کے لیے ارادہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ ہمیں بھی کچھ برکتیں حاصل ہو جائیں. تو کوئی اس کے ساتھ میں 1 کلومیٹر پیدل چل رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ میں ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جا رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ میں 10 کلومیٹر پیدل چل رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ میں چند قدم پیدل چل رہا ہے. لیکن میرے عزیز بتانے کا مقصد یہ ہے, اچھی بات ہے وہ نوجوان اچھے ارادے سے نکلا ہے, آپ بھی اس ارادے سے 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا چند قدم اس کے ساتھ میں چل رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نیکیاں مل جائے, ہمیں بھی کچھ حاصل ہو جائے. لیکن میرے عزیز کتنا اچھا ہوتا ان نوجوانوں میں اکثر ان کی تعداد ہوگی کہ جو چند قدم چل کر کے اپنی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے ہوں گے. ان نوجوانوں میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوگی کہ اگر ماں نے کہا کہ بیٹے فلاں سامان مجھے لا کر کے دے دو تو بیٹا 10 بہانے کر کے اپنے گھر میں ہی رک جاتا ہوگا. لیکن ماں کی بات کو ماننے کے لیے وہ چند قدم نہیں چل سکتا. باپ اگر کسی کام کو کہے کہ بیٹا فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں سے میرا یہ کام کر کے لا دو تو بیٹا 10 بہانے بنا دے گا اور باپ کے کہنے سے چند قدم نہیں چلے گا. اذان ہوتی ہے, مسجد میں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو نہ جانے اس کے کانوں کو کیا ہو جاتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں آتی. اگر آتی بھی ہے اس کان سے سنتا ہے, اس کان سے نکال دیتا ہے, لیکن چند قدم چل کر کے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتا کہ تم شہاب کے ساتھ نہ چلو, اس کا استقبال نہ کرو, اس کے ساتھ میں اس کی حوصلہ افزائی نہ کرو, آپ اس عمل کو بھی کرو. لیکن میرے عزیزوں یہ عمل آپ کا اس وقت قبول ہوگا, شہاب کے ساتھ چلنا آپ کا اس وقت قبول ہوگا, اس وقت آپ کو اس کا اجر ملے گا جب آپ چند قدم چل کر کے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے. 10 قدم چل کر کے آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے. آپ شہاب کے ساتھ میں 10 کلومیٹر چلنے کے لیے تیار ہو, لیکن آپ نماز پڑھنے کے لیے 10 قدم چل کر آنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ شہاب کے ساتھ میں 5 کلومیٹر چلنے کے لیے تیار ہو, لیکن آپ اپنی ماں کی بات سننے کے لیے, آپ اپنے باپ کی بات کو سننے کے لیے چند قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہو. یقین جاننا ماں باپ کا دل دکھا کے اللہ رب العزت کی عبادت نہ کر کے اگر آپ اس طرف جا رہے ہو تو یاد رکھو یہ چلنا آپ کا کسی کام کا نہیں ہے, یہ آپ کا چلنا کسی کام کا نہیں ہے. اب بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو شخص جا رہا ہے یہ تو حج کے لیے سفر کر رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ارادہ فرماتے ہیں اجمیر شریف کو جانے کا, بہت سے کلیر شریف کو جانے کا, بہت سارے لوگ بریلی شریف کو, بہت سارے لوگ وارث پاک کے دربار میں حاضری دینے کا ارادہ فرماتے ہیں. اور جتنے بھی مزارات اولیاء ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری ایک بس کر لی جاتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے سارے مزارات کی حاضری کرائی جاتی ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, میرے عزیز ان ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے پہلے تم نے یہ نہیں سوچا ان ولیوں کا پیغام کیا تھا, ان ولیوں کا مقصد کیا تھا, ان ولیوں نے کیا درس دیا ہے. جا رہے ہیں نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں, بس میں چل رہے ہیں نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہے, پیدل جا رہے ہیں نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہے, اپنی بائک سے اپنی گاڑی سے اپنی کار سے جا رہے ہیں, کار کے اندر فل سپیڈ میں گانے بج رہے ہیں اور ارادہ کیا ہے ہم تو اجمیر شریف جا رہے ہیں, سلطان الہند کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں گے, غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. اور میرے عزیز یہ تو بتا ایسی حاضری سے کیا فائدہ جو تجھے نماز نہ پڑھا سکے, جو تجھے نیک کام نہ کرا سکے, تجھے گانے سنوائے, اس حاضری سے کیا فائدہ. کتنا اچھا ہوگا اگر تم ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دو تو جب اپنے گھر سے نکلو تو نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلو, راستے میں نماز کا وقت ہو جائے اپنی گاڑی کو وہیں روک دو, نماز کو ادا کرو. نماز پڑھ کر کے جب آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے پھر جو ارادہ لے کر کے جائیں گے اللہ رب العزت اپنے ولی کے صدقے میں آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے گا. اگر کوئی عالم کوئی مولوی اس طریقے کی باتیں کرتا ہے, یہ ایک اصول ہے جہاں بھی شریعت کی بات بتاؤ تو کچھ لوگ برا مان جاتے ہیں اس بات کا, کیونکہ وہ بات ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے. لیکن میرے عزیز شریعت میں مزاج نہیں دیکھا جاتا, شریعت میں جو بات حق ہے وہ تو حق ہے, آپ کو وہ سننا پڑے گی. اگر آپ کے اندر وہ عیب ہے تو آپ کو اس میں سدھار کرنا پڑے گا. کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ,
حج کرنے کے لیے جاؤ یا کہیں بھی نیک سفر کا ارادہ کرو تو ایسا نہ ہو کہ نمازیں چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں، گانے سنتے سنتے آپ جا رہے ہیں۔ شہاب جو یہ نوجوان نکلا ہے اس کا یہی مقصد ہے، تو آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کم سے کم چند قدم چل کر کے اپنی مسجد میں بھی آئیں، وہاں بھی نماز ادا کریں، چند قدم چل کے آپ نیک محفلوں میں شرکت کریں، وہاں بھی کچھ حاصل کریں۔ آپ ولیوں کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں بھی آپ نیک ارادے سے سفر کریں، لیکن اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔